الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمالیہ چینل کے مادھیم سے پھر ایک بار اپستھت ہوا ہوں، حاضر ہوا ہوں، اور آج عید کا دن ہے۔ تو عید بڑی خوشی کا دن ہے، اور عید کیا ہے، عید کیوں مناتے ہیں، عید سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے چونکہ میں ایک ہندوستانی ہوں، تو تمام ہندوستان کے لوگوں کو، اور بالخصوص میں ڈارجلنگ میں رہتا ہوں، تو ایک ڈارجلنگ کے ناگرک کی وجہ سے بھی، خاص کر جو ڈارجلنگ کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھیں گے، سنیں گے، ان سب کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے، دعوت اسلامی ہماری ایک سنستھا ہے، اس کا ایک برانچ جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین بستی کی چھوٹی مسجد کے سامنے موجود ہے۔ اس مدرسے کا نام ہے فیضان غریب نواز۔ یہ دعوت اسلامی سنستھا کے انڈر میں ہم ایک اسکول چلا رہے چھوٹا سا، یہیں سے میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں۔ تو میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے پوری دعوت اسلامی کی ٹیم کی جانب سے، طرف سے تمام پہاڑ واسیوں کو، اور پہاڑ واسیوں کے ساتھ ساتھ تمام ہندوستان کے لوگوں کو عید کی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں، عید کی بہت بہت شبھ کامنا آپ سب کو۔ آج عید کا دن ہے، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں کل عید ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کے حساب سے، ہمارے دھرم کے حساب سے، ہمارے گرنتھوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر جو ہے عید مناؤ۔ تو پرسوں عرب کی کئی کنٹریز میں، کچھ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں، جو پڑوسی کنٹریز ہیں ہمارے، جو ہمارے اگل بغل ہیں، تو وہاں بھی چاند عید کا نظر آیا ہے۔ تو انہوں نے اوپر سے چاند دیکھا تو انہوں نے کل عید منائی۔ عرب کے کئی ملکوں میں اور پڑوسی ملکوں میں کل عید منائی گئی، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے انڈیا میں، ہمارے بھارت میں ہم نے کل چاند دیکھا اور ہم نے آج عید منائی۔ تو ہندوستان اور اس کے قریب جو بھی دو چار ملک ہیں، ان سب جگہ مسلمانوں نے ماشاءاللہ آج عید منائی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے کہ چاند دیکھ کر ہی عید منانا ہے۔ تو ہمیں کل چاند نظر آیا تو ہم نے آج عید منائی ہے۔ عید سے پہلے پورا ایک مہینہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اپواس کا ہوتا ہے، جس سے ہم ماہ رمضان کہتے ہیں۔ جی، پورا کا پورا فل منتھ، پورا مہینہ جو ہے نا وہ رمضان کا ہوتا ہے۔ کوئی تہوار آتا ہے ایک دن کے لیے، کسی تہوار کی خوشی 2 دن کے لیے، کسی تہوار کی اتساہ 3 دن کے لیے، بہت زیادہ کوئی بڑا تہوار ہوا، اس کی اتساہ بہت زیادہ ہوگی تو 1 ویک، ٹھیک ہے، 1 ہفتہ ہی اس کی اتساہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رمضان ہمارے ایک ایسا تہوار ہے، جیسے ہم عید منا رہے ہیں۔ میں رمضان سے پہلے عید کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم عید منا رہے ہیں، عید کی خوشی 3 دن ہارڈلی، ویسے ایک دن ہی لوگ خوشی مناتے ہیں، دوسرے دن سے اپنے کاموں میں ویست ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں، پڑھائی لکھائی، اسکول کالج، جو بھی معاملہ ہے، نوکری چاکری۔ اس طرح بقرعید آتی ہے، اس کی خوشی بھی ہارڈلی 3 دن ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، جس میں جس کو آپ حسن حسین کہتے ہیں، اس میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک لوگ تھوڑا دھوم دھام کرتے ہیں۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کا مہینہ ہمارے اس میں آتا ہے، جس مہینے میں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کی تاریخ ہے۔ تو 12 دن خوشیاں مناتے ہیں، اتساہ مناتے ہیں، اتسو مناتے ہیں۔ لیکن رمضان کا ایک پوتر مہینہ، ایسا پوتر مہینہ ہے جسے اللہ پاک نے، پرمیشور نے ہمیں پورا فل منتھ کا دیا ہے، یا 29 ڈیز یا پھر 30 ڈیز،
اگر 29 ڈیز کے بعد چاند دکھ گیا تو پھر ہم عید منا لیتے ہیں، اور چاند نہیں دکھا، کہیں سے ہمیں خبر بھی نہیں ملی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دن اور روزہ رکھتے ہیں، اور 30 دن جب ہو جاتا ہے تو چاند دکھے نہ دکھے، موسم اچھا ہو خراب ہو، کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے دوسرے دن عید منانا ہی ہے ہمارا۔ کیونکہ دیکھیے انگریزی میں کیا ہوتا ہے، انگریزی حساب سے آپ غور کریں گے تو کچھ مہینے 30 کے ہیں، کچھ مہینے 31 کے، ٹھیک ہے۔ فروری کا مہینہ 28 کا ہوتا ہے، 4 سال میں لیپ ایئر ہوتا ہے تو فروری 29 کا ہو جاتا ہے۔ تو انگریزی کے حساب سے 30 کا بھی مہینہ ہے، 31 کا بھی مہینہ ہے، اور 28 کا بھی مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو کے حساب سے 2 تاریخیں ہوتی ہے، یا تو 29 یا تو 30۔ 31 کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، یا 29 یا 30، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بار ہم 30 روزے پورے ملے، ہمیں پورا ماہ رمضان فل منتھ 30 روزے میں ملے، اور 30 روزے رکھنے کے بعد کل چاند کی خبر ہمیں ملی، اور اس کے بعد ہم نے آج عید منائی ہے۔ دارجلنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر 2 مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد انجمن اسلامیہ، جس کو بڑی مسجد ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مسجد چھوٹی مسجد جو ڈاکٹر ذاکر حسین بستی میں۔ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دونوں مسجدوں میں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی ہے۔ پھر تھوڑا سا آپ سائڈ ایریا میں جائیں، لیبونگ، وہاں بھی ایک مسجد ہے، تو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں بھی مسلمانوں نے نماز ادا کی عید کی۔ اب آگے بڑھے تو سنادا ہے، وہاں بھی 2 مسجدیں ہیں، وہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ آگے بڑھے تو کرشونگ ہے، وہاں 2 مسجدیں ہیں، لیکن چونکہ آبادی بہت بڑی نہیں ہے تو چھوٹی مسجد کو چھوڑ کر وہاں بڑی مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح میری چلے جائیں، وہاں بھی مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی۔ بجن باڑی چلے جائیں، سوکھیا چلے جائیں، ان تمام جگہوں پہ جہاں بھی مسجدیں ہیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب جگہ مسلمانوں نے سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں نماز عید ادا کی ہے۔ میں پھر دوبارہ اپنے سننے والے ویورز کو، دیکھنے والے ویورز کو اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے عید کی بہت بہت شبھ دیتا ہوں۔ عید کیا ہے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عید ہم کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عید کا جو معنی ہوتا ہے نا، سمپل میننگ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن۔ عید کا معنی خوشی کا دن، یہ یاد رکھیے آپ، عید کا معنی ہی ہوتا ہے خوشی کا دن۔ اب دیکھیے ہماری لائف میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، زندگی ہے نا، لائف اسی کا نام ہے۔ کبھی بندہ خوشی ہو جاتا ہے، کبھی دکھی ہو جاتا ہے، کبھی اچھا خاصا مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی ایسے حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی خبر اس کو پہنچتی ہے کہ وہ سیڈ ہو جاتا ہے ایک دم، اور کبھی بندہ بڑا سیڈ ہوتا ہے، بڑا غمزدہ ہوتا ہے، چہرہ اترا ہوتا ہے، کوئی ایسی خوشی کی خبر ملتی ہے وہ مسکرا اٹھتا ہے۔ تو زندگی دکھ اور سکھ سے مل کر بنا ہوا ہے، جس طرح موسم ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، موسم دھوپ اور چھاؤں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح موسم دھوپ اور چھاؤں ہے اس طرح زندگی بھی دکھ اور سکھ ہے۔ صرف سکھ ہو زندگی میں نہیں ہو سکتا، صرف سکھ ہی ہو زندگی میں دکھ نہ ہو نہیں ہو سکتا، صرف دکھ ہی ہو سکھ نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ دکھ کے ساتھ سکھ ہے، سکھ کے ساتھ دکھ ہے، جس طرح رات کے ساتھ دن ہے، دن کے ساتھ رات ہے، دھوپ کے ساتھ چھاؤں ہے، چھاؤں کے ساتھ دھوپ ہے، اسی طرح سکھ کے ساتھ دکھ ہے، دکھ کے ساتھ سکھ ہے۔ تو کبھی بھی آپ کے گھر میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کے سماج میں ہو، آپ کے شہر میں ہو، آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، جس راجیہ میں رہتے ہیں اس راجیہ میں ہو، یا جس ملک میں آپ، جس کنٹری میں، ہم انڈین ہیں، بھارتی ہیں، اس ملک میں کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، خبر ملتی ہے یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسی دکھ کی خبر آتی ہے کہ ہم سیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو عید کا جو معنی ہے نا، عید کا معنی یہ خوشی کا دن۔ اچھا، ہم عید کو خوشی کا دن کیوں کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں غریب انسان ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو کسی نے مجھے اچانک 10,000 روپیہ دے دیا کہ بھائی یہ لیجئے آپ کے لیے گفٹ ہے 10,000 روپیز، تو آپ بتائیے میں خوش ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، 10,000 روپیہ اگر مجھے فری میں کوئی دے، گفٹ دے، تو میں تو خوش ہو جاؤں گا نا۔ اچھا، میں صرف اکیلے خوش نہیں ہوں گا، میں اپنے فیملی والوں کو فون کروں گا کہ آج مجھے کہیں سے 10,000 ملا ہے، وہ سب بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح عید جو ہے نا، اسے خوشی کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ عید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے، ایشور کی طرف سے ہمیں ایک انعام ملا ہے، ایک گفٹ ملا ہے، ایک تحفہ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، جب اللہ کی طرف سے گفٹ ملتا ہے، ایک تحفہ ملتا ہے، تو اسے عید کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو خوشی کا دن کہتے ہیں، کیونکہ یہ عید نہ تو میں نے بنایا ہے، نہ تو آپ نے بنایا ہے، نہ تو میں آپ کو دے رہا ہوں، نہ تو آپ مجھے دے رہے ہیں، بلکہ یہ عید وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ آپ کو میں ایک مثال دوں
کہ آپ کا بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کالج میں پڑھ رہا ہے تو وہ ایگزام کی جب تیاری کرتا ہے تو ماں باپ اس کو ہمت دیتے ہیں کہ بیٹا اس بار اچھے نمبر سے پاس ہونا ہے، فرسٹ ڈویژن لانا ہے، اسٹار مارکس لانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ مرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پاپا اس بار پاس ہو جاؤں گا تو کیا دیں گے آپ؟ ماما سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے، ماما میں فرسٹ ڈویژن لاؤں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو پھر ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو پاس ہو جائے گا تو تجھے اس بار کمپیوٹر دلا دیں گے، تجھے سے بائک دلا دیں گے، یا تجھے ایک اچھا سا موبائل خرید کے دے دیں گے، جو بھی گفٹ کی وہ وعدے کرتے ہیں۔ اور جب بچہ پاس ہو جاتا ہے یا اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی پورا کیجیے۔ تو ماہ رمضان جو عید سے پہلے آتا ہے، ایک مہینہ پورا فل منتھ، پورے ماہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزے میں ہوتا کیا دیکھیں، اب ایک بھور 4 بجے ارلی ان دا مارننگ 4 بجے صبح جو ہے وہ بندہ اٹھتا ہے، بلکہ وہ 3 بجے ہی اٹھ جاتا ہے، اور 3 بجے اٹھ کر فریش ہو کر جو ہلکا پھلکا بریک فاسٹ اس کو کرنا ہوتا ہے وہ بریک فاسٹ کرتا ہے، ہلکا پھلکا لائٹ ناشتہ اس کو بولتے ہیں نا، ہلکا بریک فاسٹ کرتا ہے وہ، اور 4 بجے بھور سے اس کو جو بھی کھانا پینا کھا پی کے بند کر دیا۔ اب 4 بجے بھور سے لے کر ارلی ان دا مارننگ 4 AM سے لے کر شام کو 6 بجے تک تقریباً 14 گھنٹہ وہ اسے بھوک لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ روزہ سے۔ اسے پیاس لگتی ہے، پانی نہیں پیتا ہے، کیوں بھائی؟ روزے سے۔ اب ٹھیک ہے، تو روزہ جو ہوتا ہے رمضان کا جو اپواس ہوتا ہے، اس میں جو بھی بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے، وہ پورے فل منتھ بھور 4 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک، یعنی 14 گھنٹہ، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے جی۔ کئی ایسے ملک ہیں، کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں 18 19 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے نا، ہمارے دارجلنگ میں اس بار تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ ہوا ہے، 14 گھنٹہ سے 2-4 منٹ پیچھے 2-4 منٹ آگے۔ کئی ایسے شہر ہیں، کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں 19 20 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کیا ہے؟ گرمی نہیں ہے، دھوپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیومیڈیٹی ہمارے یہاں نہیں ہے، تو نہ تو ہمیں بھوک لگتی ہے نہ تو ہمیں پیاس لگتی ہے۔ لیکن اس سے آپ نیچے چلے جائیں، سلیگوڑی، کلکتہ یا ادرس علاقے میں جائے تو اتنی گرمی پڑتی ہے کہ بندہ اس میں مزدوری بھی کرتا ہے، ٹھیلا چلانے والے، مونگ پھلی بیچنے والے، مزدوری کرنے والے، کلی کا کام کرنے والے، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے لوگ سلیگوڑی جاتے ہیں 2 گھنٹے میں حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری، اس حالت میں بھی اپنے بال بچوں کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں، روزی بھی کما رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور گرمی میں ایک دم گرمی، جلتی ہوئی تپتی ہوئی گرمی ہے، اس گرمی میں بندہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ 19 گھنٹہ وہ بھوکا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کس نے دیا؟ اس کے پیدا کرنے والے پروردگار نے، اس کے پیدا کرنے والے مالک نے، اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے کہ 11 مہینہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں کھائیں، پاک چیزیں، حلال چیزیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ ہے تو 1 مہینہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، اس فل مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ پورا لوگ روزہ رکھتے ہیں، پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 11 مہینے نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس رمضان میں ایک ایسا عبادت ہے جو رمضان کے سوا کبھی نہیں ہوتا، اسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے، ہمارا جو اسلامی گرنتھ ہے، بک، قرآن پاک، قرآن شریف جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس قرآن پاک میں 30 پارے، ٹھیک ہے۔ تو تراویح کی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لاسٹ میں جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، جو رات میں 8:30 بجے ہوتا ہے، وہ نماز ہی 17 رکعت ہوتی ہے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح، یعنی پوری جو قرآن پاک 30 پاروں میں ہے اس کو پورا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ 27 دن میں، 26 دن میں، 23 دن میں، 21 دن میں، جہاں جیسے سہولت ہوتی ہے اس حساب سے وہ سناتے ہیں، اور سارے لوگ ہاتھ باندھ کر تقریباً اس کو پڑھنے میں عشاء کی نماز ملا کے اور تراویح ملا کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے قرآن پاک کی گرنتھ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کا اسٹرگل ہے، دن میں بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے۔ ابھی آپ نے شام کو 6 بجے افطار نہیں کی، 1 گھنٹے کے بعد اذان ہوئی، پھر آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے گھر گئے، ابھی تھوڑا بہت آرام کیا، پھر 3 بجے آپ کو اٹھنا ہے۔ تو یہ پورا ماہ رمضان نا یہ اسٹرگل سے گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماہ رمضان جو ہمیں ملا ہے یہ نیکیاں کمانے کے لیے، پنیہ کمانے کے لیے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کبھی دیکھیں نا ہمیں آفر ملتا ہے، بگ بازار چلے جائیں، ریلائنس چلے جائیں، یہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو وہ آفر ہوتا ہے کہ بھائی ایک سامان لیں گے تو ایک کے ساتھ ایک فری ملے گا، یہ اس میں اتنا 20% لیس ہو گیا، اس میں 50% لیس ہو گیا، اس میں 40% لیس ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کمپنی والے 50% لیس کر دیتے ہیں کہ 100 کا سامان آپ کو 50 میں دے دیتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو ماہ رمضان بھی ایک ایسا پوتر مہینہ ہے, ایک ایسا پوتر مہینہ ہے یہ کہ جس مہینے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک بہت پیارا آفر رکھا ہے. کیا آفر ہے؟ دیکھیں نا, ماہ رمضان میں اگر ایک نیکی کریں گے, ایک پنیہ کا کام کریں گے ہم, ٹھیک ہے, یہ اسپیسیفکلی صرف ماہ رمضان کے لیے, صرف اپواس والوں کے لیے. ایک نیکی کریں گے, ایک پنیہ کا کام کریں گے, اس کو 70 بار پنیہ کا کام کرنے کا اس کو بینیفٹ ملے گا. ٹھیک ہے. ماہ رمضان میں ہمارے گرنتھ کے حساب سے جو سورگ ہے اس کے سارے جتنے ڈورز ہیں, دروازے ہیں, وہ کھول دیے جاتے ہیں. جہنم سے ہیل کہتے ہیں, نرک کہتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے کلوز کر دیے جاتے ہیں, بند کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عبادت کرے, نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, اسٹرگل کرے. کیوں؟ چونکہ انسان جو نا وہ کتنی بھی کوشش کرے, کچھ نہ کچھ پاپ اس سے ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس سے برائیاں ہو جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے کپڑوں میں داغ لگتی ہے, میں نے کتنا صاف کپڑا پہنا ہے نا, اس میں داغ لگ جائے نا, دھبا لگ جائے تو بڑی فکر ہوتی ہے, میرے کپڑے میں داغ لگ گیا. پھر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اس کو پہنتے نہیں ہم, اس کو اتار کے ہم واش کرتے ہیں. کیوں؟ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا کپڑا جو میلا ہو گیا نا, اس میں جو داغ لگ گیا اس کو مٹانا ہے. ہاتھ سے نہیں مٹتا تو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں. واشنگ مشین سے بھی نہیں مٹتا نا تو پھر لانڈری میں دیتے ہیں کہ بھائی وہ اچھے سے دھو کر ہمیں دے گا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے کا جو داغ ہے وہ مٹ جائے. تو اسی طرح پاپ کرنے کی وجہ سے, گناہ کرنے کی وجہ سے, برے کام کرنے کی وجہ سے, یہ جو ہمارا دل ہے نا, ہارٹ موٹو, ہمارے گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ ایک بار پاپ کرتا ہے, ہمارا جو دل ہے نا, دل موٹو بولتے ہیں, موٹو ہارٹ, چھوٹا سا تو ہے نا یہ, تو یہ دل جو ہے نا ایک سفید کاغذ کی طرح ہے. یہ جو دل ہے ہمارا, یہ سفید کاغذ کی طرح ہے, ہمارے گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے. جب کوئی بھی بندہ پہلا پاپ کرتا ہے تو آپ ایک پین لے لیں اور سفید کاغذ میں ایک مرتبہ ایسے ڈاٹ ماریں تو اس میں داغ بن جائے گا. پھر دوسری مرتبہ ڈاٹ مارے, دوسرا داغ بنتا ہے. اگر 8-10 مرتبہ مارے تو وہ سفید کاغذ, جب سفید کاغذ نہیں رہتا وہ عجیب سا لگتا ہے, اس میں داغ پہ داغ, ڈاٹ پہ ڈاٹ بنتے جائے. اگر 100-200 مرتبہ ایسے ڈاٹ کر دیں آپ تو پورا کاغذ ایک دم پین کی سیاہی سے ایک دم کیسا ہو جائے گا. اب وہ سفید کاغذ سفید نہیں ہے. اسی طرح ہمارا جو دل ہے نا, جب ایک پاپ کرتا ہے تو ایک کالا بلیک ڈاٹ اس میں لگ جاتا ہے. دوسرا پاپ کرتے ہیں, دوسرا ڈاٹ لگتا ہے. انسان ہم آپ جو ہے نا گناہ پاپ کرتے چلے جاتے ہیں, آہستہ آہستہ یہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے ہمارا. اور جب کسی کا دل جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے نا تو پھر پرمیشور نے جو ہمیں حکم دیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں جس چیز کے لیے پیدا کیا دنیا میں کہ ہمیں کرنا ہے, تو بندہ اس طرف سے پھر ہٹ جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ اس کا دل جو ہے نا ہارڈ ہو چکا ہے, سخت ہو چکا ہے, کڑا ہو چکا ہے. کھیتی کس میں ہوتی ہے؟ کھیتی کبھی ہارڈ مٹی میں نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے نرم مٹی چاہیے. نرم مٹی ہوگی تو پھر کھیت اپجاؤ ہوں گے. تو جب تک دل نرم ہوگا, دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ پنیہ کے کاموں سے دل نرم ہوتا ہے. جی, جتنا پنیہ کا کام کریں گے اتنا دل آپ کا نرم ہوگا, اور جب دل آپ کا نرم ہوگا آپ ایشور کے, پرمیشور کے, اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور جب آپ پاپ کا کام کریں گے تو آپ کا دل پھر سخت ہوتا چلا جائے گا, ایک دم ٹائٹ, کڑے پتھر سے بھی زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا. ایک پتھر بھی اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا, اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا آپ کا دل سخت ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پنیہ کے کاموں میں آپ کا دل نہیں لگے گا, آپ اللہ کی بندگی سے, اللہ کی رحمت سے دور چلے جائیں گے. یہی تو فرق ہے پنیہ کرنے والوں اور پاپ کرنے والوں میں. پاپ کرنے والوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چٹان ہے, چٹان پتھر, اس میں کھیتی نہیں ہو سکتی, چاہے کتنا بھی پانی ڈال دے آپ, اس میں کبھی کھیتی نہیں ہوگی کیونکہ وہ سخت ہے, ٹائٹ ہے. اور پنیہ کرنے والوں کی مثال نرم مٹی کی طرح ہے. ایک چھوٹی سی بیج ڈال دیں آپ, چند دنوں کے بعد دیکھیں آپ اس میں سے پودا نکل جاتا ہے, پھول نکل جاتے ہیں. کیوں؟ وہ مٹی نرم ہے. تو پنیہ کرنے والے نرم مٹی کی طرح ہے, پاپ کرنے والے اسٹون کی طرح ہے, سخت پتھر کی طرح ہے. کتنا بھی پانی ڈالے اس میں وہ کھیتی نہیں ہوتی ہے اس میں. تو کتنے بھی کوشش کر رہے ہیں ہم 11 مہینے, کچھ نہ کچھ پاپ برائی ہم سے ہو جاتی ہے. اسپیشل ایک مہینہ ماہ رمضان اللہ پاک نے ہمیں انعام بھی دیا. کیوں؟ بندے اسٹرگل کرے, کوششیں کرے, محنت کرے, عبادت کرے, بھوکے رہے, پیاسے رہے. یاد رکھیے کبھی کبھی کسان اپنی محنت سے بنجر بھومی کو بھی اپجاؤ بھومی بنا دیتا ہے, اس کی محنت ہوتی ہے. تو جب ایک مہینہ کوئی بھی مسلمان اسٹرگل کرتا ہے, بھوک پیاس, نمازیں بھی پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, تراویح بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, نیک کام بھی کرتا ہے, پنیہ کے کام بھی کرتا ہے, اس کا دل آہستہ 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 نرم ہوتا ہے. جیسے بار بار کپڑے کو دھونے سے کپڑے کی گندگی دور ہو جاتی ہے,
کپڑے کا داغ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح بار بار پنیہ کا کام کرنے سے دل کی جو گندگی، دل کا جو دھبا ہے، داغ ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل کومل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک مہینہ جس نے اسٹرگل کیا نا، اب اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتا ہے. جی، ہر کام کرنے والوں کو انعام ملتا ہے. آپ نے میراتھن دیکھا ہوگا نا، میراتھن میں 1000 لوگ دوڑتے ہیں، لیکن انعام 3 لوگوں کو ملتا ہے، جو فرسٹ آتا ہے، جو سیکنڈ آتا ہے، جو تھرڈ آتا ہے. لیکن سرٹیفکیٹ سب کو ملتا ہے کہ بھئی اس نے بھی ریس میں بھاگ لیا تھا، اس نے بھی حصہ لیا تھا. اسی طرح ماہ رمضان اسٹرگل کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، روزے کا مہینہ، بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یہ رمضان نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا، یہ رمضان اللہ نے بنایا ہے، اور اسی نے حکم دیا کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے. جب مسلمان پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام میں گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر عید عطا فرماتا ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ جب عید کا دن آئے تو خوشی مناؤ. کیوں؟ جو میرے جو فادر ہے نا، یا میری مما ہے، جو میری مدر ہے، یا میری کوئی سسٹر ہے، یا کوئی میرا فرینڈ ہے، کچھ ہمیں دیتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس میرے دوست نے دیا ہے، یہ میرے مما نے دیا ہے، میرے فادر نے دیا ہے، یہ میرے بگ برادر نے دیا ہے، یہ میرے ٹیچر نے مجھے دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو عید جو ہے نا، پھر میں وہیں آؤں گا، عید ایک انعام ہے، ایک تحفہ، ایک گفٹ ہے جو اللہ نے رمضان کی روزہ رکھنے والے، رمضان میں اسٹرگل کرنے والے، رمضان میں بھوکے پیاسے رہ کر تپسیا کرنے والوں کو اللہ نے دیا ہے. تو جس نے ماہ رمضان کے روزہ رکھے، ماہ رمضان کی قدر کی ہے، رسپیکٹ کیا ہے، اور ماہ رمضان میں تپسیا کی ہے، عبادت کی ہے، ان کو اللہ نے عید تحفے میں دیا ہے. اس لیے سارے مسلمان عید کی خوشیاں مناتے ہیں، عید میں نمازیں پڑھتے ہیں، سوئیاں بناتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں آئیے، ہمارے آئیے، ہمارے آئیے. خوشی کا دن ہے. تو یہی ہے عید، یہی ہے رمضان. اب آپ کو میں بتاؤں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، آج عید کا دن ہے. 3 دن خوشیاں منائیں گے، پھر اپنی زندگی میں لوگ بھڑ جائیں گے. پھر آنے والا سال ہم زندہ رہیں گے. رمضان تو پھر آئے گا، عید بھی پھر آئے گی. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے. 2023 میں کئی ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، آج وہ نہیں ہے. 2023 میں کئی ایسے لوگ تھے جو عید کے دن ہمارے ساتھ سوئی کھا رہے تھے، مٹھائیاں کھا رہے تھے، خوشیاں ایک دوسرے کو شیئر کر رہے تھے، گلے سے گلا مل رہے تھے، ایک دوسرے کو ہیپی عید، عید مبارک کہہ رہے تھے. لیکن آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا ہوا؟ اگر وہ مسلمان تھے تو مرنے کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا. اگر وہ ہمارے ہندو بھائی تھے تو مرنے کے بعد ان کو جلا دیا گیا. نہیں نا، ختم ہو گئے وہ. تو پتہ نہیں آنے والے سال میں رہوں یا نہ رہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ اپنی زندگی کے بارے میں. تو اس بار میں ہوں، آپ سے روبرو ہوں، آپ کے آمنے سامنے ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. میں یہی کہوں گا، پرارتھنا کروں گا، آج بہت اسپیشل دن ہے، مقدس دن ہے، بہت پوتر دن ہے. آج پورا مہینہ رمضان کا پوتر گزرا، وہ بھی پوتر پورا مہینہ تھا. آج عید کا دن بھی بہت پوتر ہے. میں ہاتھ اٹھا کے بس آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی پہاڑ واسی بھائی بہن ہیں، چاہے مجھ سے چھوٹے ہو چاہے مجھ سے بڑے ہو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، کوئی بیر نہیں ہے. خوشی سب کے لیے ہوتی ہے، خوشی سب کے لیے ہوتی ہے. ہوا جب چلتی ہے نا تو سب کو لگتی ہے، بارش جب برستا ہے تو سب پہ برستی ہے، سورج سب کے لیے، چاند سب کے لیے، تو خوشی بھی سب کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو خوشی سب کے لیے عید کی ہے. میں سارے پہاڑ واسی جو بھی مجھے سن رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سنیں گے، ان سب کے لیے میں پرارتھنا کرتا ہوں، ایشور سے دعا کرتا ہوں. اور جو ہمارا ملک ہندوستان ہے نا، انڈیا، بھارت، اس کے لیے بھی بالخصوص یہاں سے دعا ہے دل سے، کیونکہ ہمارا جو نا سب کچھ ہمارا ملک ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا وطن ہے. ٹھیک ہے، وطن کی محبت ہی سب کچھ ہمارے لیے. تو میں پرارتھنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اس عید کے پوتر دن کے صدقے اللہ اس پہاڑ میں امن عطا فرمائے، سکون، پیس عطا فرمائے. ہم محبت سے رہے، پیار سے رہے، بھائی چارہ سے رہے، ایک دوسرے کو سکھ دکھ میں شامل ہو، ایک دوسرے کے معاملات کو طے کرے، ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھے. مجھے کوئی پریشانی ہو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو کوئی پریشانی میں کھڑا ہو جاؤں. یہ پورا ہمارا پہاڑ جو ہے نا، پورا امن کا گہوارہ بن جائے، پیسفل ہو، کوئی آپس میں معاملات نہیں ہو. اور ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، اس میں بھی امن رہے، سکون رہے، چین رہے. ہمارے ملک کو اللہ پاک غضبت سے بچائے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ملک کی ترقی کے لیے ہمیں بھی محنت اور کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے آپ سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید کی بدھائیاں، شبھ کامنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.